ان 7 قسم کے عورتوں سے نکاح کرو، پوری زندگی ٹینشن سے بے فکری میں گزرے گی۔ خبردار خبردار میرے پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ سبھی کو امانت خدا اور نبی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو نوجوانوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اس لیے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عورت میں عمدہ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے، اس سے نکاح میں مداومت اور خیر و برکت ہو۔ 7 خصلتوں والی عورت کو تلاش کرو۔ نمبر 1، عورت نیک بخت اور دیندار ہو۔ یہ خصلت بہت ہی ضروری ہے۔ اگر عورت اپنی ذات میں اور شرمگاہ کی حفاظت میں کچی ہوگی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا۔ امام بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ بس تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو دیندار کو اختیار کر۔ نمبر 2، عورت خوش خلق ہو۔ جو شخص فارغ البال رہنے کا طالب اور دین پر مدد کا خواہاں ہوں، اس کے لیے خوش خلق عورت کا ہونا ضروری ہے۔ مل جائے تو بسا غنیمت۔ کسی عورت نے کہا، 6 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ نمبر 1، انانا، وہ عورت جو ہر وقت کراہتی رہتی ہے، تھوڑی سی پریشانی پر واویلا شروع کر دے۔ نمبر 2، منانا، وہ عورت جو خاوند پر ہر وقت احسان جتلائے کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا اور وہ کیا۔ نمبر 3، حنانا، وہ عورت جو پہلے شوہر پر یا پہلے شوہر کی اولاد پر فریفتہ ہو۔ نمبر 4، حداقہ، وہ عورت جو ہر چیز کے خواہش رکھے اور اپنے شوہر۔ براقہ، وہ عورت جو ہر وقت بناؤ سنگار میں لگی رہے۔ نمبر 6، شداقہ، وہ عورت جو زیادہ بکتی ہے۔ ان 6 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبغض السرسارین المتشدقین۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس حدیث کو نقل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں زیادہ بکنے والوں اور منہ پھیلا پھیلا کر باتیں کرنے والوں سے۔ تیسری خصلت جو عورت میں ہونی چاہیے، وہ خوبصورت عورت سے نکاح کرے۔ عورت خوبصورت ہوگی تو کسی اور طرف نگاہ نہیں جائے گی، اس لیے نکاح سے پہلے دیکھ لینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کی تعریف میں فرمایا، خیرات حسان، یعنی خوش خلق اور خوبصورت عورتیں، قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں، لہذا جس عورت میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ جنت کی حور ہے۔ چوتھی خصلت، وہ عورت جس کا مہر توڑا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ بیویاں وہ ہیں جو خوبصورت ہوں اور ان کا مہر توڑا ہو، اور فرمایا کہ عورت میں زیادہ برکت والی وہ عورت ہے جس کا مہر کم ہے۔ جس طرح عورت کی جانب سے مہر میں زیادتی کا ہونا مکروہ ہے، اسی طرح مرد کا عورت کے مال کا حال دریافت کرنا اور اس سے مال حاصل کرنا بھی برا ہے۔ مال کی خاطر عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا ہے، کتنا مال ہے، تو جان لو کہ وہ چور ہے۔ اور جب مرد کچھ تحفہ سسرال میں بھیجے تو یہ نیت نہ کرے کہ ان کے یہاں سے اس کے بدلے میں زیادہ ملے۔ اسی طرح لڑکی والے یہ نیت نہ کرے کہ لڑکے والوں کے ہاں سے زیادہ ملے، یہ نیت خراب ہے۔ باقی رہا ہدیہ بھیجنا، تو یہ دوستی کا سبب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تہادوا تحابوا، یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، باہم محبت ہوگی۔ 5ویں خصلت، وہ عورت جو بانجھ نہ ہو۔ اگر اس کا بانجھ ہونا معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالودود الودود، یعنی نکاح ایسی عورت سے کرو جس سے اولاد ہوتی ہو اور شوہر سے محبت رکھتی ہو۔ 6 خصلت، وہ عورت جو کنواری ہو۔ کنواری ہونے سے شوہر کو عورت کے ساتھ محبت کامل ہو جاتی ہے۔ 7ویں خصلت، عورت حسب نسب والی ہو، یعنی ایسے خاندان والی ہو جس میں دیانت اور نیک بختی پائی جائے، کیونکہ
ایسے خاندان کی عورت اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، کمظرف خاندان کی عورت نہیں کر سکتی۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔